اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اہمیت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ جس نے اسے ایک دفعہ پڑھ لیا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، یا جس نے اس سورت سے محبت کی اس پر جنت فرض ہو گئی۔ ہمیں اس سورت کو جینا بھی ہے، ہمیں صرف ثواب کی حد تک اسے نہیں دیکھنا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور ہمیں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ ہم پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب ہم وسائل سے ڈرتے ہیں، جب ہم مقدر سے ڈرتے ہیں، جب ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے نہیں ڈرنا۔ آپ کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں جبکہ لوگوں کو دینے والا بھی آپ کا اللہ ہی ہے؟ آپ کیوں اپنی ذات کی اتنی تذلیل کرتے ہیں جبکہ آپ کے رب نے آپ کو خودداری کے ساتھ جینا سکھایا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ عطا کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی سفید پوش جولی کو انسانوں کے سامنے پھیلائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو۔ تو جب آپ کے رب کو آپ کی خودداری کا اتنا احساس ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ آپ کیوں ذرا سی دیر ہونے پر انسانوں کی چوکھٹ پر آواز لگانے لگتے ہیں؟ انسانوں کے پاس تو یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے اور سب اللہ کے پاس ہے۔ شیطان ہمارے پاس مختلف شکلوں میں آتا ہے اور شیطان کی سب سے پسندیدہ شکل خوف ہے۔ شیطان انسان کو اس کے ڈر سے بھٹکاتا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے ڈرنے لگتا ہے تب وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پھر آپ اسے اگر یہ بھی کہہ دیں گے کہ فلاں غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنے سے دعائیں قبول ہو جائیں گی، تو وہ انسان وہ کام کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم تک بھلائی لا سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم سے وہ بھلائی چھین سکے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں اور اس کی طاقتوں میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا کے خدا کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے اوپر جو خدا موجود ہے اس کی قدرتوں کے سامنے سب مٹی ہے، سب مایا ہے۔ سورہ اخلاق کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا۔ سورہ اخلاق کو جئیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ اندھا توکل، اس رب پر، اس رب کی مصلحتوں پر، اس رب کے فیصلوں پر، اس رب کی تقسیم پر، بس اندھا توکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سورت کو جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔